کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو۔ جس شے کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھولے رکھو۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ خالی پیٹ رہنے میں پوشیدہ راز ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ یہ تکالیف تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہیں، ان پیغامات کو سنو، ان مصائب کا سامنا کرو۔ غم کی رات کا اختتام ہونے کو ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو۔ اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کمتر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو۔ یاد رکھو کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں بری فصل ہی ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے بھی محروم ہے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو۔ ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم کیسے عاجزی کو اپنا سکتے ہو؟ اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب دل ہی ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشو نما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ۔ اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں اور توجہ کو ہٹنے مت دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گاس کو نشو نما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ جو شخص بھی مدد لے کر آئے اس کے شکر گزار رہو، کیونکہ اسے خدا کی جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، ایسا کرنے سے دل بہت جلد سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش مت کرو۔ ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگو تو بلی کے پنجے تم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں تمہیں حقیقی سکون مل پائے گا۔ توبہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔
یہ انسان کو ذلت کے گڑھے سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہو۔ بے وقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی جانب لے جائے، یا جس کو سر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ جو شخص عزت کے ساتھ پیش آئے اسے عزت ہی ملتی ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ جس شخص کو بھی اپنی زندگی سونے چاندی کے نام کرتے دیکھو تو اے اختر جان لو کہ اس شخص نے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخر کار دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کام کرتے رہو اور کنویں کو کھودتے رہو۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا، اور یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی ذات میں موجود غصہ اور تکبر کی وجہ نفس کی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی جڑ آپ کی بری عادات سے جا ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جہالت کی بیماری در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے۔ اندھا ہو جانا سزا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جبکہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اے لوگو، میری صورت پر چھائی کمزوری کو مت دیکھو، کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے؟ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو۔ رک جانا انسانوں کا شیوا نہیں، چلتے رہو، لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں اپنے خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ اور اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوغلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے
عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو۔ صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں وہ کبھی بھی مشکلات یا بدقسمتی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنے محبوب کی بات کو سنو۔ جب تم اپنے محبوب کی اطاعت میں کامل ہو جاؤ تو تم اپنی ذات کو اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر پاؤ گے۔ اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو۔ اپنے کمرے میں تنہائی کے ساتھ گزارا گیا تھوڑا سا وقت ان تمام معاملات سے بہتر ہے جو تم اس زندگی کی دوڑ میں حاصل کر پاؤ۔ جب کوئی شخص تمہارے لیے تحائف کو گن رہا ہو تو ایسے وقت میں ان تحائف کو یا اپنے ہاتھوں کو مت دیکھو، بلکہ اس بات پر توجہ دو کہ یہ تحائف دینے والا کون ہے۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور تمہاری ذات میں پوشیدہ خوشیاں آخر کار باہر آنے لگیں گی۔ تمہارے پاس علم و عقل کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی تم چھوٹی چھوٹی مشکلات کا حل تلاش کرنے دوسروں کے پاس جاتے ہو۔ جسم کیا ہے؟ صبر اور برداشت۔ محبت کیا ہے؟ شکر گزاری۔ ہمارے سینوں میں کیا دفن ہے؟ خوشی اور کیا کہے۔ اس کے علاوہ کیا؟ ہمدردی اور خلوص۔ جو تمہیں غلط لگے وہ کسی اور کے لیے صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو شاید تمہارے لیے زہر ہے وہ کسی اور کے لیے شہد کی مانند بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایوب علیہ السلام کو ایک باپ کی مانند ہمدردی کے جذبات سے نوازا۔ ایسے جسم میں موجود کیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ اگر تم میرے غم میں شریک ہو تو مجھے غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوگو، اگر تم عبادات کی ظاہری طور پر ادائیگی سے آگے بڑھ کر اپنے خالق سے تعلق بنا لو جو کہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، تو تم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کے مزے لوٹنا شروع کر دو گے اور اپنی زندگی میں چار سو آسانیاں ہی پاؤ گے۔ جب خود کو مصائب کے بھنور میں پھنسا ہوا پاؤ تو سمندر کی تہہ تک جانے کا راستہ نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک ایسی مؤثر دوا ہے جس کا حصول محض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو درد کو اس کی انتہا پر جا کر برداشت کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر حقیقی عشق کی تلاش ہے تو وہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاک سے کیا جانے والا لافانی عشق ہے۔ زوال پذیر ہونے والے حسن کے ساتھ محبت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ اے روح، اگر تمہیں زندگی کے رازوں کو جاننا ہے تو تمہیں شرم و حیا اور عزت نفس جیسے عناصر کو بلا دینا ہوگا۔ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چاہنے والے ہو، پھر بھی تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے خود کو تم سے الگ کیا تو میں پھول کی بجائے کانٹے کی مانند ہو جاؤں گا۔ جب فطرت کے دروازے کھلے ہوں تو خود کو قید کیوں رکھنا؟ ایک گناہگار شخص روٹی کھاتا ہے اور یہ روٹی اس کے اندر زہر، حسد اور بری خواہشات کو پیدا کر دیتی ہے۔ یہی روٹی ایک نیک اور باعمل شخص بھی کھاتے ہیں،
لیکن یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اور علم حاصل کرنے کے ذرائع پیدا کر دیتی ہے۔ ایک حقیقی شخص ہمیشہ اپنے پرانے جوتے اور جیکٹ کو دیکھتا رہتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ الماری کھول کر اپنے گھسے پٹے جوتے اور کوٹ کو دیکھتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اصل کو یاد رکھے، انا اور غرور کی وجہ سے خود کو برباد نہ کر ڈالے۔ دل کی آواز اور موجودگی کے بیچ وہ مقام ہے جہاں حقیقت کی راہ ملتی ہے۔ چار سو خاموشی میں اس کے دروازے کھلتے ہیں، جبکہ بے ربط گفتگو میں یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کسی جذبے کے مخالف محسوسات سے آشنا کروا کر زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، تاکہ کامیاب اڑان کے لیے تمہارے پاس ایک نہیں دو پر ہوں۔ جو شخص غم اور تکالیف کے پیچھے پوشیدہ محبت تک پہنچ جائے وہ اپنی ذات کے خالی پن کو ہزاروں نئے روپ دے سکتا ہے۔ ایک صوفی شخص نے کہا، میرے محبوب، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اپنی روح کے الگ ہونے کے سوا کسی اور کے لیے رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہوئے انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے غم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو تم اس دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا میں جہالت کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اسے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آئے اس کی موت کہتی ہے، یاد رکھنا میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہو تو ایسے شخص سے تمام جن اور انسان ڈرا کرتے ہیں، اور جو بھی اسے دیکھے اس کے روب و جلال کے اثر میں آ جاتا ہے۔ کسی شخص کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک بڑا گناہگار اتنی خلوص اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ تمام برے کاموں پر اس کی یہ توبہ بھاری پڑتی ہے، اور نتیجے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا اور وہ کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ اگر میں ایک بد اخلاق عورت کے رویے کو صبر و تحمل سے برداشت نہیں کر سکتا تو صبر کا یہ شعر مجھے اس دنیا کے معاملات میں خندہ پیشانی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنے دے گا؟ میں اس بے وقوف عورت کی پیدا کردہ مشکلات کو محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مجاہدے کے طور پر برداشت کرتا ہوں، اور ایک مرد ہونے کے ناطے مجھ میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاتھوں اپنی توہین کروا کے اور اس کا بد اخلاقی سے بھرپور رویہ برداشت کروا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے تکبر کا علاج کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی برے انسان سے مل کر خوش ہو، یا ایک ایسا برا انسان جو کہ اپنی برائیوں کو ترک کرنا نہ چاہتا ہو، وہ اس شخص سے مل کر خوش ہو، تو جان لو کہ ان دونوں کے مابین برائی کا کوئی نہ کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو کہ دونوں میں عام ہے، اور اسی عنصر کی وجہ سے یہ دونوں لوگ خوش ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں سکون اور آرام پانے لگے اس کے لیے خزاں کا موسم بھی بہار جیسا ہوتا ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ اپنی روح کی ہدایات پر تم کتنا جلد عمل کرتے ہو۔
انسان کی نیچر ایک پیاسی مچھلی کی مانند ہے جس کی پیاس کبھی نہیں بجھ سکتی۔ جب تم کسی محفل میں اپنے دل کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو در حقیقت تم وہاں ہوتے ہی نہیں۔ جب تم تنہائی میں ہوتے ہوئے اپنے ہارٹ کی سنو تو خود کو ایک محفل میں شریک پاؤ گے۔ ہر اس عنصر پر توجہ اور امپورٹنس دو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیو کرنے کی امید ملے۔ انسانی ہینڈ بار بار کھلنے بند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ فار ایور مٹھی کی مانند بند ہوتا یا ہمیشہ کھلا رہتا تو انسان مفلوج ہو سکتا تھا۔ انسانی فطرت کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی ہر حرکت میں متوازن انداز سے برتاؤ کرنا ہماری موجودگی کو پر اثر بنا دیتا ہے۔ اے دوست، پین کو برداشت کرنا سیکھو۔ اپنے احساسات کی قید سے خود کو آزاد کرو۔ ہر اس عنصر پر فوکس کرو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیا کرنے کی امید ملے، اور ایسے عوامل اگنور کرو جن کی وجہ سے تم خود کو بیماری یا کمزوری میں گرا ہوا پاؤ۔ جس شے کی تم حقیقی چاہت رکھتے ہو اس کی چاہت تمہیں سائلنٹلی اپنی جانب کھینچ لے جائے گی، اور جب ایسا ہوا تو تم سیدھی راہ سے بھٹکنے سے محفوظ رہو گے۔ جس فرینڈ سے تمہیں محبت ہو اس کی جانب اپنی توجہ کو ہمیشہ مرکوز رکھو۔ اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ دوست تمہاری جانب آ رہا ہے یا تم سے دور ہو رہا ہے۔ عادات میں پختگی رکھو۔ اپنے معاملات میں پختگی کی ہیبٹ اپنانا کامیابی کی ضمانت ہے۔ آنکھوں آئیز سے دنیا کو دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ روح سول اپنی تسکین کے لیے معاملات کو دیکھتی ہے۔ عقل مائنڈ کا درست استعمال اپنے محبوب سے محبت کرنے میں ہے، اور لیگز کا استعمال اپنے محبوب کو پانے کے سفر میں ہے۔ ایک ایمپٹی آئینے اور تمہاری بری عادات کو جب اکٹھا کر دیا جائے تو یہیں سے شخصیت کی بناوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی در حقیقت شخصیت سازی کا فن ہے۔ اگر آپ خود پر بہت زیادہ سیٹسفائیڈ رکھیں تو یہ عنصر آپ کی پرسنالٹی میں پختگی کو آنے سے روکے گا۔ جو بھی تم تک پہنچے وہ کسی نیڈ، تکلیف دہ ذہنی دباؤ، دردناک خواہش کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ جب سلیپ سے بیدار ہو تو پیپل کی بیجا بحث سے خود کو دور رکھو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی انف ہے۔ جو پاسٹ ہے اس کا غم مت کرو کیونکہ وہ گزر چکا ہے، اور جو پریزنٹ میں ہو رہا ہو اس پر ریگریٹ کا اظہار مت کرو۔ بے وقوفی یعنی فولشنس اور جہالت کی باتوں پر یقین مت کرو، بھلے کوئی بھی کہے۔ اگر تم رچ ہو اور تمہارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں تو مفلس لوگوں کے رویے پر ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ ایسا کرنا ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو خیال کسی شخص کے دل سے نکلے ضروری نہیں کہ ہماری زبان پر بھی وہی الفاظ ہوں، اور ہمارے دل میں موجود درد تکلیف کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ ورلڈ دل لگانے اور لذتوں میں کھو جانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی جگہ ہے۔ اے میرے نفس، اگر تو تھنکنگ کرے تو جان لے کہ مالدار لوگوں جیسی زندگی کی نسبت
मुफलिसी की जिंदगी गुजारना ज्यादा बेहतर है। इल्म यानी नॉलेज का एरोगेंस इंसान को ट्रुथ और सच्चे दोस्तों से महरूम रखता है। इल्म का हकीकी मकसद महज अल्लाह सुबहाना व तआला को अपना महबूब बनाना है और इस एक मकसद के सिवा बाकी सब धोखा और फरेब है। गुफ्तगू में मुनासिब अंदाज और जोश व जज्बा मोहब्बत की निशानी हुआ करता है, और जब जोश व जज्बा मांद पड़ने लगे तो ये साइन है कि अब लव में कमी आ रही है। दरिया किनारे अगर ग्रीनरी दिखे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ वाटर मौजूद है। बीड़ और हनी की मक्खी दोनों ही फूलों का रस चूसते हैं और इनकी खुराक एक सी है, जबकि बीड़ महज एक जहरीला डंग पैदा करती है और शहद की मक्खी स्वीट लजीज शहद पैदा करती है। अगर तुम आखिरत की लाइफ के हवाले से फिक्रमंद रहो तो दोनों जहानों की डिफिकल्टीज को तुम्हारे लिए आसान कर दिया जाता है। अगर अल्लाह सुबहाना व तआला ने तुम्हें रूलर नहीं बनाया तो आजिज रहकर अपनी जिंदगी गुजारो। अगर तुम तैरना नहीं जानते तो बोट में सफर मत करो। अगर तुम जाहिरी ब्यूटी के पीछे भाग रहे हो तो याद रखो कि ये एक जहरीला सांप है जो तुम्हें डस लेगा। जैसा कि पानी से हवा आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनकर उठ जाती है, वैसे ही एक बेवकूफ शख्स तुम्हारी अक्ल और इंटेलिजेंस की रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दूर ले जाता है।